بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر دو بھائی ہوں ان کو آپس میں الگ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے خرچ اخراجات اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3368ویں حدیث کتاب میں اور 21ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال وہب لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامین اخوین فبعت احدہما فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ما فعل غلامک فأخبرته فقال رده رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، یہ روایت آپ نے سماعت فرمائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ کتاب البیوع 52واں باب ہے کہ غلاموں کی خرید و فروخت میں دو بھائیوں یا ماں اور اس کے بچے کے درمیان تفریق حرام ہے۔ ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دو غلام ہبہ کیے جو دونوں آپس میں بھائی تھے۔ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو فروخت کر دیا تو مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا غلام کہاں گیا؟ میں نے کہا کہ میں نے تو ان میں سے ایک کو فروخت کر دیا۔ فرمایا اس کو واپس لے لو، اس کو واپس لے لو۔ معزز خواتین حضرات، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس حدیث کی سند کے حوالے سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ تفصیلی حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سنن ترمذی میں 1284ویں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں 2249ویں ہے، مسند احمد بن حنبل میں پہلی جلد کا 102 صفحہ ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میمون کی ملاقات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں۔ میمون بن ابی شیب ان کی ملاقات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں، لیکن حدیث اپنے شواہد کی بنا پر قابل حجت ہے۔ اس کی دلیل پچھلی حدیث اور دیگر احادیث بھی موجود ہیں۔ مسند احمد پر جن لوگوں نے تحقیق کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے۔ اب اس حدیث سے جو بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ صرف دو بھائیوں کی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی دو رشتہ دار اگر دو آپس میں رشتہ دار ہیں اور وہ غلام ہیں تو ان کو فروخت کرتے ہوئے الگ الگ نہ کیا جائے۔ کیوں نہ کیا جائے؟ اس وجہ سے کہ یہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات جو یہاں سمجھنے والی ہے معزز خواتین و حضرات، وہ یہ کہ غلامی تو انسان کو ویسے ہی ذہنی طور پر زندہ مار دیتی ہے۔ اب اس غلامی پر اگر کوئی اپنا ساتھ ہو تو یقینی طور پر انسان کو کچھ نہ کچھ حوصلہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے غلام ہوں، نوکر ہوں، ان کو ایک دوسرے سے جب آپس میں بھائی ہوں تو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔